السلام علیکم۔ کہانی ہے 93 سال کی عمر پانے والے ایک ایسے شخص کی جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں پھینکے جانے والے بم خود پر سہے اور پھر بھی زندہ رہا۔ وہ ہر طرف چلنے والی خون کی ندیوں اور لاشوں کا گواہ تھا۔ اس نے دیکھ رکھا تھا کہ کیسے امریکہ نے اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے لاکھوں جانیں لے لی۔ یہ شخص کون تھا؟ کیا وہ دنیا کا خوش قسمت شخص تھا یا بد قسمت شخص؟ ایک شہر میں زخموں سے چور اور جلے ہوئے جسم کے ساتھ اسے ایسی کیا ایمرجنسی پڑی کہ وہ دوسرے شہر پہنچ گیا، یہ جانے بنا کہ وہاں اس سے بھی بڑی مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں سوتومو یاماگوچی نامی جاپانی شخص کی کہانی۔ 6 اگست 1945 کی صبح 7 بجے کے قریب جاپان کے شہر ناگاساکی کا رہائشی یاماگوچی اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ ہیروشیما سے بزنس ٹرپ کو ختم کر کے نکلتا ہے۔ یاماگوچی پروفیشن کے لحاظ سے ایک انجینئر تھا جو کہ مٹسوبیشی ہیوی انڈسٹری میں کام کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 3 ماہ سے اپنے کولیگز کے ساتھ ایک آئل ٹینکر کے ماڈل پر کام کر رہا تھا۔ 6 اگست کی صبح یاماگوچی اپنا کام ختم کر کے اپنے شہر ناگاساکی جانے رواں دواں تھا کہ اسٹیشن پر جا کر اس کو یاد آتا ہے کہ وہ اپنا ٹکٹ ٹریولنگ کے لیے جو ضروری تھا اپنے اپارٹمنٹ میں ہی بھول آیا ہے، جس کے لیے وہ دوبارہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ شاید یہ اس کی زندگی کی سب سے خوفناک بھول تھی۔ 6 اگست 1945 کی صبح 8:15 بجے جب یاماگوچی ٹکٹ کے ساتھ دوبارہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو اس کی نظر اوپر اڑتے ہوئے ایک جہاز پر پڑی، جو کہ صرف ایک جہاز نہیں تھا بلکہ ہزاروں زندگیوں کی موت کا پروانہ تھا۔ اسے جہاز کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز تیزی سے زمین کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی، جو کہ 2 پیراشوٹ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ یہ جہاز امریکن B-29 نامی طیارہ تھا جس نے روئے زمین پر پھٹنے والا پہلا بم لٹل بوائے جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرایا۔ یاماگوچی کے سامنے ایک زبردست دھماکہ ہوا اور ہر طرف آہو بکار چیخو پکار بلند ہونے لگی۔ آخری چیز جو اسے نظر آئی وہ زمین سے آسمان تک بلند ہوتے ہوئے دھوئیں کے بادل تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز اندھیرے میں ڈوب گئی۔ جب کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ عارضی اندھے پن کا شکار ہو گیا۔ کانوں کے پردے پھٹ چکے تھے اور پورا جسم جل چکا تھا، لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ سانس لے رہا تھا۔ آس پاس ہزاروں لوگ بے گورو کفن پڑے تھے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ پورا شہر تباہ ہو چکا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس کے دونوں کولیگ زندہ تھے۔ اس سب کے باوجود یاماگوچی اپنے شہر جانے کے لیے تیار تھا۔ ایک ریل تب بھی کام کر رہی تھی۔ وہ پورے جسم پر پٹیوں کے ساتھ سفر کر کے ناگاساکی پہنچا کیونکہ اس کی بیوی اور 9 مولود بیٹا اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ اور بھی اس کا انتظار کر رہا ہے، جو کہ اس کی زندگی کا بھیانک ترین سچ ہوگا۔ اگلے دن یاماگوچی واپس اپنے شہر ناگاساکی پہنچا اور باوجود پٹیوں سے بندھے جسم کے وہ 9 اگست کو اپنے آفس میں باس کے سامنے موجود تھا۔ لوگ اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کیسا حوصلہ مند انسان ہے جو اتنے زخموں کے باوجود آفس آ گیا۔ 9 اگست 1945 کے دن 11:02 پر جب یاماگوچی اپنے باس کے سامنے کھڑا اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بیان کر رہا تھا، اسے دوبارہ ایک جہاز کی آواز سنائی دی اور اس کی نظروں کے سامنے وہی بدترین منظر گھوم گیا۔ یاماگوچی شدت سے دعا کرنے لگا کہ یہ اس کا وہم ہو، لیکن کچھ ہی دیر بعد جب ایک خوفناک آواز کے بعد بلڈنگ تھر تھرانے لگی، وہ اپنے اوندے منہ جا گرا اور دوبارہ سے وہی دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا خدشہ حقیقت میں بدل چکا ہے اور ناگاساکی پر بھی بم گرایا جا چکا ہے۔ یہ امریکہ کی جانب سے گرایا گیا دوسرا بم تھا جس کا نام فیٹ مین تھا۔ اس کی شدت لٹل بوائے سے کہیں زیادہ تھی۔ اس دفعہ ایک بار پھر اس کی اچھی قسمت نے ساتھ دیا اور اسے زیادہ چوٹیں نہ آئیں۔ وہ فوراً بلڈنگ کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اپنے گھر کی طرف بھاگا تاکہ وہ اپنی بیوی بچے کی خیریت معلوم کر سکے۔ گھر پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ اس کا بچہ اور بیوی خیریت سے ہیں، سوائے چند معمولی خراشوں کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اس بم نے یاماگوچی اور اس کے گھر والوں کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، جس کی وجہ سے شہر میں لاکھوں لوگ جان کی بازی ہار گئے؟ اس کا جواب نہ میں ہے، کیونکہ یاماگوچی، اس کا بیٹا اور اس کی بیوی بعد میں کینسر کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ کینسر انہیں ریڈیشن کی وجہ سے ہوا تھا جو اٹامک بم کے پھٹنے سے پیدا ہوئی تھی۔ 3 دن کے قلیل عرصے میں یاماگوچی دنیا کا وہ تجربہ 2 بار حاصل کر چکا تھا جو شاید کوئی بھی انسان کبھی بھی نہ کرنا چاہے۔ ظاہری طور پر اسے دوسرے دھماکے سے کوئی چوٹیں نہیں آئیں، لیکن خطرناک شعاعیں 2 دفعہ پوری شدت سے اس کے جسم میں داخل ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بایاں کان بری طرح متاثر ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے بال جڑ گئے اور وہ 30 سال کی عمر میں گنج پن کا شکار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کا جلا ہوا حصہ اور زیادہ خراب ہوتا چلا گیا۔ 15 اگست کی صبح جب جاپانی حکومت نے سرنڈر کا اعلان کیا تو اس کا کہنا تھا کہ مجھے اس فیصلے کے بارے میں کچھ محسوس نہ ہوا، نہ میں خوش تھا اور نہ ہی میں غمگین۔
میں بس بیمار تھا، بہت تیز بیمار، اور بخار اور الٹیوں نے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ مجھ سے کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا، بلکہ میں پانی تک پی نہیں پا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں موت کی طرح سفر کر رہا ہوں، لیکن پھر وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور اس نے اپنی نارمل زندگی کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ ایک دلیرانہ قدم تھا، کیونکہ بہت سے لوگ اس حادثے کے بعد چاہنے کے باوجود نارمل زندگی کی طرف واپس نہ آ سکے۔ یاماگوچی نے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس نہ کیا اور اپنے کتھارسس کے لیے دھماکوں سے ہوئی تباہ کاریوں کو اپنی شاعری میں لکھنا شروع کر دیا۔ 2000 تک اس نے یہ بات کسی کو نہ بتائی کہ وہ دونوں دھماکوں کا شکار ہوا ہے، لیکن اس کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اسے دوسروں تک اپنا تجربہ پہنچانا چاہیے۔ 2000 میں وہ اینٹی اٹامک موومنٹ کا حصہ بنا اور 2006 میں اس نے نیو یارک میں اپنا تجربہ سب کے سامنے پیش کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ یاماگوچی اکیلا آدمی تھا جس نے دونوں بم جھیلے۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 165 لوگوں نے یہ دونوں بم سہے، لیکن یاماگوچی ہی انٹرنیشنل طور پر جانا گیا اور اسے حکومت کی طرف سے ایوارڈ بھی دیا گیا۔ آخرکار 2009 میں معدے کے کینسر کی وجہ سے وہ 93 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ تھی کہانی ایک ایسے شخص کی جس نے روئے زمین پر ہونے والے سب سے بڑے ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور نہ صرف دیکھا تھا بلکہ خود پر سہا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔